بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے اظہر حسین صاحب ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے، جو پاکستان میں 2009 سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی مدرسہ ریفارمز پہ انہوں نے کام کیا ہے، پیس کے اوپر کام کیا ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کام کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پروموٹنگ ڈیموکریسی کے اوپر جو ہے مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کیے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن رن کرتے ہیں یہ جی وچ پروموٹس پیس اینڈ ہارمنی. سر سب سے پہلے ایک تو ذرا تھوڑا سا یہ جو پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے اس کے پرپس کے بارے میں بتائیں، اور آپ نے کیوں یہ پاکستان میں اس کام کا آغاز کیا. جی چلے، آپ نے پوچھا تو اچھا سوال ہے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، کراچی سے ہوں، اور ہمارے پیرنٹس انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے. کافی مشکلات آپ اس کو معلوم ہے جو ہوتی ہے وہ. تو ہمارے والد کا تو یہ تھا کہ اب تم لوگ سب امریکہ جانے کی ضد کرتے ہو، لیکن اگر پڑھ لکھ جاؤ گے، کچھ کر لو گے، تو پاکستان آ کر کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے. ٹھیک، تو وہ پے بیک بھی کرنا ہے. جی، تو میرے اور بھی بہن بھائی جو ہے نا، وہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ آنکھوں کا آپریشن آ کے کرتے ہیں فری میں یہاں پر. تو اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں. میرے جو کزنز ہیں امریکہ میں، وہ بھی یہاں پر آ کر کچھ چھوٹی موٹی جو بھی وہ کر سکتے ہیں. کلیف جسے کہتے ہیں ہم لوگ، کلیف لپس جو ہوتی ہیں اس کے آپریشنس ہیں، اس پر بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں. وہ میں نہیں کرتا، وہ کوئی اور کرتا. میرا جو فیلڈ ہے ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں، اس پر کوشش کی کہ یہاں پہ کام کروں. اس لیے پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو ہم نے ڈیولپ کیا 2009 میں. تو موٹیویشن یہی تھا کہ ہم لوگ جہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے وہاں پر ہم کام کریں. اور اس کے بیسس پر ہم لوگوں نے پہلے تو ہم نے وائس چانسلرز آف بڑی یونیورسٹیز ہے، لاہور کی ہے، پنجاب یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، قبلہ حیات صاحب وغیرہ، سب کو میں نے اکٹھا کیا تھا بہت عرصے پہلے اسیسمنٹ کرنے کے لیے کہ ویئر آر دا ایجوکیشنل نیڈز آر دا موسٹ پریسنگ. تو انہوں نے ہم کو بتایا گیپس کہاں پہ ہے. جی گیپس تو کافی انہوں نے بتایا، بہت سارے، لیکن سب سے زیادہ پریسنگ یہی تھا کہ آپ ٹیچرس لیڈرشپ جو ایجوکیشن ہے اس کی ٹریننگ کریں، اس کی کیپیسٹی بڑھائیں، اور جہاں سب سے زیادہ ریزسٹنس ہے ماڈرن ایجوکیشن کا اس کو تھوڑا سا پل کریں. تو یہ آپ کے بڑے اسکالرس نے ہم کو یہ دیا تھا، اس پر پیپر بھی ہم نے لکھا ہے. تو وہ اس کے بیس پر پھر ہم نے شروع کیا تھا پروجیکٹ، جس میں کہ ہم نے ریلیجیس انگیجمنٹ شروع کیا. مدرسے کے جو استاد ٹیچرس ہیں ان کو ہم مدرسہ انہینسمنٹ کہتے ہیں، اور ان کو ٹریننگ، پھر امامس، اور پھر انٹرفیتھ پروگرام، پھر انہی ٹیچروں کو پھر ہم لوگ ٹرین کرنے کے بعد پھر یونیورسٹی میں بھی لے کے جاتے تھے. یونیورسٹی میں اسکالرشپس دلوائیں. اس پروگرام سے کتنے آپ نے فائدہ اٹھایا، کتنے یعنی مدرسہ کے لوگوں نے؟ تو ابھی تک نمبرز بہت لمبے چوڑے ہیں، کیونکہ 2009 سے میں کام کر رہا ہوں اس پر، لیکن 19,300 ہم نے ٹیچرز، امامز اور لیڈرشپ کو ٹرین کیا ہے مدرسے میں. مدرسہ اور ریلیجیس ٹرین انگیجمنٹ کیا کرتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں، کیا کریں؟ ایک طرف تو وہ ریلیجیس جو کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ کا فوکس کس بات پہ؟ جی، ہماری فلاسفی دیکھیں، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کا مطلب یہی ہے. اسلامک ایجوکیشن از ماڈرن ایجوکیشن. ٹھیک ہے نا. جب نماز آئی تھی تو اسی وقت سائنس آ گئی تھی، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کس ٹائم پہ پڑھنی ہے، اور ٹائم کے لیے پھر آپ کو یا تو اسٹک لگا کے دیکھنا پڑتا تھا. تو سائنس اینڈ ریلیجن اسپیشلی اسلام کیم ٹوگیدر. سو وی ڈونٹ ڈسٹنگوش کہ آپ کو ماڈرن ایجوکیشن پڑھانی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ پڑھائیں، اور آپ اس میں انٹیگریٹ کریں، جو کہ ارتھلی، جسے ہم لوگ دنیاوی ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. ریسرچ، سائنس، سوشل سائنسز، میتھ، اینڈ آلسو ریلیجیس ایجوکیشن کو انہینس کریں. مطلب اس کو آپ ترکی میں دیکھ لیں یا ایجپٹ الازہر کا ماڈل دیکھ لیں، تو وہ جو فقہ جس طرح پڑھاتے ہیں ہم اس طرح نہیں پڑھاتے. ہماری کتابیں بہت پرانی ہیں، ہمارے میتھڈس ٹیچنگ کے بہت زیادہ پرانے ہیں. وہ میتھڈ آپ ماسٹرس ڈگری کے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو پڑھ لیں، پھر اس پر تمہارا ایگزام ہوگا. اور بچوں کے لیے وہ میتھڈس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہم میتھڈالوجی میں بھی چینجز لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیچرس کو میتھڈالوجی سکھائیں دنیا کی،
اور جو جو ارلی اسلامک میتھڈالوجیز بھی ہیں، گروپ ورک بہت ہوتا تھا. جب آپ انہینس کہتے ہیں تو ڈو یو مین کہ اس کو آپ جو پرسپیکٹیو ہے اس کو بھی براڈن کریں، وہ بھی ہے بالکل. انٹرفیتھ کی طرف جائیں، یا کہ صرف ٹیچنگ میتھڈالوجیز کی طرف آپ جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ایکچولی ایجوکیٹ چلڈرن ان دی سیمینریز اینڈ مدرساز؟ رائٹ، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. پلورلزم کو اردو میں مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، لیکن انٹرفیتھ از اے بگ کمپوننٹ آف اٹ. لیکن شروع کی جو ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اسی پر ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اس میں کریٹیکل تھنکنگ بہت ضروری ہے. ہاؤ ٹو، ٹیچر کے پاس کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی تو وہ بچے کو کیسے سکھائے گا سوچنا. تو اپنی سوچ کے اوپر سوچنا بہت ضروری ہے. دیٹس واٹ کریٹیکل تھنکنگ از. کریٹیکل تھنکنگ کو زیادہ تر جب میں شروع میں ٹیسٹ لیتا ہوں ٹیچروں سے تو ان سے جب پوچھتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ، وہ کہتے ہیں تنقید کرنا، کسی کی سوچ پر تنقید کرنا، جبکہ اس ناٹ، یہ صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ اپنی سوچ کے بارے میں اس کو صحیح کرنا، ریفلیکٹیو ہو جانا، تھوڑا بہت ان چیزوں کے بارے میں سوچنا. تو کافی کام ہے پاکستان میں، بہت زیادہ کام ہے. ہم بیسک ڈیفینیشن ہی میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. کین یو پلیز گیو اس سم ایگزامپلس لائک یہ جو آپ فرما رہے ہیں سارا کچھ کس طریقے سے، مثلاً ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں جو آپ کس سے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا بتاتے ہیں، کیا کرنا ہے انہوں نے، تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے اگر بتائیں. اور دوسرا یہ بتائیں پبلک کہ کے لیے جو انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کر رہے ہیں، اس میں مسلمان، ہندو، سکھ، کرسچنس، ان سب کے جو ہے ریلیجیس اسکالرس، ان سب کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں یا صرف مسلم جو سیکٹس ہیں انہی کے مولوی صاحبان جو ہے وہ اس کے اندر آتے؟ تو ہمارا پہلا فیز تھا، ہمارے 5 فیزز ہیں. اس کا ٹائم میرے خیال میں آپ کے پاس نہیں ہوگا، پورا ایک ماڈل ہے، میں نے کتاب لکھی ہے اس پر. لیکن پہلا فیز ہمارا یہ تھا کہ پہلے سنی شیعہ کے جو طبقے، اس میں بریلوی، دیوبندی اور اہل تشیع اور اہل حدیث گروپس جو ہیں نا، ان کو بٹھائیں گے ساتھ، ان کے ساتھ ہم یہ ورک شاپ کرتے تھے. اور اس کے بعد انہی سے ڈیمانڈ آئی ہے کہ آپ ہم کو جو مائنورٹی ہے آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بٹھاتے، کیونکہ ہمارے بہت سارے سوالات ہیں. تو وہ ڈیمانڈ بیس پر ہم لوگوں نے اس کو شروع کیا. تو پھر وہ انٹرفیتھ فیس جو شروع ہوا ہے، وہ خالی جب شروع ہوتا ہے جب ہم فنڈامنٹل ورک شاپس پہلے کر لیتے ہیں اپنے سیکٹرین لیول پر. تھوڑا سا یہ بتائیں، جب وہ بیٹھ کے چاروں پانچوں تو بات کیا کرتے ہیں آپ ان سے، یہ ہمیں بتائیں نا جی. ورک شاپ میں ہوتا کیا ہے، ورک شاپ میں بات کیا ہوتی ہے، کیا ہے آپ کا مسئلہ بھائی، کیا ہے یہ، اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا. جی. ایک تو ہم ریسرچ اور ڈیٹا بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ ان اے ویری سمپل وے. تو فار ایگزامپل جو پہلا مدرسہ ہے جو واقعی میں بہت بڑا مدرسہ تھا، وہ تو حضور نے کھولا تھا. اس کے بعد کون سا مدرسہ کھلا تھا اس کی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی زیادہ تر مدرسے کے لیڈرز اور ٹیچرز کے پاس. وہ فاطمہ الفہری نے بنایا تھا موراکو میں، فیض میں، اور اس کا نام ہے القارئین، جس کے اندر جوئش اسٹڈی سینٹر تھا. تو انٹرفیتھ واز اے پارٹ آف مدرسہ کریکولم فرام ویری بگننگ، ویری فرسٹ مدرسہ. یہ کب بنا تھا جی؟ 1829 300 years before Cambridge came around. In fact, Cambridge کے جو 2-3 یورپینس اسکالرس مشکل سے وہاں سے آتے تھے، انہوں نے القارئین میں بیٹھ کر ایجوکیشن کی، اور انہوں نے جا کر کیمبرج کا چارٹر لکھا کہ ہائر ایجوکیشن ہو تو اس طرح سے ہو جیسے کہ مسلمان کر رہے ہیں. وہ بھی آپ کی ایک عورت نے فاؤنڈ کیا تھا، فاطمہ الفہری. So we have a rich history. All we have to do is bring that in. تو زیادہ تر ہماری جو ورک شاپس ہیں، پہلا دن تو میں اسی پہ لگاتا ہوں کہ what do we know about ourselves. ہم اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں، اپنے مدرسے کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اور عباسیوں کے زمانے میں جو مدرسے تھے، یا موراکو میں یا ٹرکش مدرسے ہیں، ان کی آپ اسٹڈی کریں تو اس میں ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھیں. بلکہ سب کانٹیننٹ میں بھی برٹش سے پہلے یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھی. برٹش نے آ کے اس کو اسپیشلائز کر دیا. برٹش نے آ کر اس کو اسپیشلائز کیا کہ آپ خالی ریلیجن پڑھائیں، اور اگر کچھ پڑھانا ہے تو پھر پبلک اسکول میں جائیں گے بچے یا پرائیویٹ اسکول میں جائیں گے. ڈفرینشیٹ کر دیا. تو اس سے پہلے تو آپ کے اکاؤنٹنٹ وہیں سے نکلتے تھے مدرسے سے. آپ کے جو سائنسدان ہیں وہاں ملتے تھے. بخارا میں آپ جا کے دیکھیں تو ہم، کیونکہ میں نے مدرسے پہ ساری ریسرچ کی ہوئی ہے، سٹی آف بخارا، اب اس کو ترتاریوں نے ختم کیے تھے ان مدرسوں کو.
تباہ کیا تھا. لیکن بیسمنٹ میں ابھی بھی ان کے وہ ہیں. اس میں مدرسے کے بچوں سے ریسرچ کروائی جاتی تھی کہ زمین سے اور سورج کا کتنا ڈسٹینس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں 1131 سینچری میں 1000 ایئرس کی بات کر رہا ہوں میں. اس میں انہوں نے ایک آلہ بنایا تھا جو کہ ابھی تک ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہو اسے. اور انہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ زمین سے آئے سورج کا جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہے. آج جب سائنس بتاتی ہے, نیل دی گراسیا بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, فزسسٹ ہیں, ان سے میری بات ہوئی ہے, تو وہ کہنے لگے کہ 1 سیکنڈ کا ڈفرینس ہے آج کا جو ڈسٹینس ہم دیکھ رہے ہیں اور جو 1131 میں مسلمان بچوں نے اپنی لیب میں کیا ہے, اور وہ مدرسہ تھا. تو میں تو سب سے پہلے پاکستانیوں سے یہ کہتا ہوں, جرنلسٹ سے بھی اور اپنی ملٹری سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی, کہ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ این انسٹیٹیوشن دیٹ ہیز ایکسلنٹ ہسٹری, ان فیکٹ دا موسٹ ایکسلنٹ ہسٹری, رائٹ. بدقسمتی سے اس کی شکل بدل گئی نا اوور دی پیریڈ. ہم خود بہک گئے نا. لیکن یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا, جب آپ ان کو بٹھاتے ہیں پاس, آپ نے کہا 4 یا 5 سیکٹس کے لوگ, تو کیا کوئی ڈفرینسز پہ بات کرتے ہیں یا ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایڈوانس یہ چیزیں پڑھیں, سائنس پڑھیں, کیا بات کیا کرتے ہیں؟ کچھ اردو میں کمیونیکیٹ کرتے ہوں گے نا. تو وہ تو میں تو مدرسے کی ہسٹری تھوڑا بہت بتاتے ہیں ہم لوگ, اس پر ریلیجیس انگیجمنٹ کی ہسٹری بتاتے ہیں, انٹرفیتھ کی ہسٹری ہماری جو ہے اس کو تھوڑا بہت بتاتے ہیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا, پہلے دن کے بعد ہی ہمارے جو اہل سنت اور اہل شیعہ اور جو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے کبھی کبھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگوں کو کیا پرابلم ہے, واٹس دا پرابلم. وہ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم پیچھے کیسے جائیں. ایک آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ ڈائیورسٹی کی کمی ہے ہمارے اندر؟ وی ڈونٹ لائک ڈائیورسٹی. ہم چاہتے ہیں سارے ایک جیسے ہو جائیں. سارے ایک جیسے تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ یکساں, وہ بڑا مشکل کام ہے. ڈیورسٹی ہمارے یہاں ہے بہت زیادہ, لیکن ہر گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری طرح ہو جائیں. مکمل حق ہے نا سب کے پاس. ہاں, تو بس ہماری طرح ہو جائیں. اب آپ میں جاتا ہوں ریلیجیس فیسٹیولٹیز میں بھی, میلادوں میں بھی, اس میں بھی. میں ابھی محرم میں گیا تھا جلوس میں, تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا بیچارے کرسچن ساری صفائی کر رہے تھے, اور آپ کے جو سارے جو پولیس والے تھے وہ شیعہ تو نہیں تھے سارے, بٹ دے ور ویری ہیلپ فل. اس بندے نے 10 منٹ میرے ساتھ واک کیا, میں گاڑی چلا رہا تھا, اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں گاڑی آپ کہاں پارک کریں گے, ٹھیک ہے, آپ اس کی شرکت کر لیں. دس گائے واز اے سلفی. اچھا, ان چیزوں کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل شیعوں کی طرح حرکت کیوں نہیں کر رہا, دیر فور از رانگ, یس سنی کی طرح. اب آپ جب ان چیزوں کو نوٹس کریں گے, اپریشیٹ کریں گے, تو آپ کی ڈیورسٹی بڑی تھک ہے, بہت رچ ہے, and they all actually respect each other. I find in Pakistan there is quite a bit of respect. We don't notice it because we are only noticing کہ یہ ہماری طرح کیوں نہیں ہو گیا exactly. یہ ایک آخری سوال, پھر بریک لیتے ہیں اور پھر ان سے اس پہ بات کرتے ہیں آگے. یہ جو 19,000 لوگ آپ نے ٹرین کیے, زیادہ تر مدرسے کے آپ کہہ رہے ہیں اساتذہ ہیں, یہ کن بڑے شہروں میں آپ نے ٹرین کی یا جگہ جگہ جا کے آپ نے پاکستان کے پورے شہروں میں کی؟ ہم لوگوں نے میپنگ کی تھی 123 ڈسٹرکٹس کو. ہم لوگوں نے پاکستان میں 126 تو ہی ہیں ڈسٹرکٹ, تو 123 کو ہم نے ٹارگیٹ کیا. تو وی ہیو alumni in every district from Skardu to ایک بار ان کو کہیں ایک جگہ پہ بلاتے رہے ہیں, اسلام آباد, مری, ادھر, یا کہ وہاں شہروں میں جاتے رہے؟ ہمارے پاس بجٹ اتنا نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ خرچ کریں, تو ہم لوکلائز ہی زیادہ تر ورک شاپس کرتے ہیں انہیں کے ایریاز میں. فار ایگزامپل کوئٹہ میں کریں گے تو وہاں جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہاں آئیں گے, کراچی میں کریں گے تو سندھ کے آئیں گے. اچھا سر, ایک آخری سوال مجھے کرنے دیں, پھر اجازت لیں گے. یہ بتائیں ابھی تک آپ نے ٹوٹل فنڈنگ کتنی استعمال کی ہے پاکستان کے اندر؟ ٹوٹل فنڈنگ ابھی تک 2009 سے میرے خیال میں لیس دین $3.2 ملین. 3.2 ملین ڈالر. اب اس کا روپے میں آپ لگا لیں, لیکن اس میں ٹوٹل پروجیکٹس کتنے چلائے ہیں پاکستان کے اندر آپ نے؟ ٹوٹل پروجیکٹ میرے خیال میں اباؤٹ 20 ڈفرینٹ ایریاز. جی, اور بہت بڑے پروجیکٹس ہیں, مطلب بڑے, مطلب اس کا امپیکٹ اور کافی ہے میرے خیال میں. ایک آخری بتائیں اگلے سیگمنٹ میں جانے سے پہلے, ٹوٹل بینیفیشریز کتنے ہیں؟ یعنی ایک تو آپ کا یہی پروجیکٹ ہوا نا مدرسہ ریفارمز کا, اس کے علاوہ پروموٹنگ ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے, جرنلسٹوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات آپ کر رہے تھے, تو ٹوٹل بینیفیشریز کی تعداد کتنی ہے؟
وہ کاؤنٹ کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو کیونکہ ہم لوگوں نے کیپیسٹی بلڈنگ اس طرح سے کی ہے کہ اگر ہم نے مدرسے کی لیڈرشپ کو ٹریننگ کی ہے تو اس میں سے ہم مکھن نکال لیتے ہیں، مطلب 100 لوگوں میں سے 10 کو نکال کر ان کو ہم ٹرینر بنا دیتے ہیں. اچھا وہ پھر ہمارے ماڈل پر ٹرین ہو جاتے ہیں، پھر وہ باقی جا جگہ کر ٹرین کرتے وہ جا ہیں. کے اچھا وہ نمبرز ہمارے پاس بڑی مشکل سے آتے ہیں. تو اس کے حساب سے تو پھر آپ 70 to 80,000 خالی مدرسے کے اندر ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کام کیا ہے. میڈیا کے جو ابھی نمبرز آئے ہیں جو کہ میڈیا نے خود ہم کو دیے ہیں وہ 50 لاکھ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پینیٹریشن ہو گیا ہے، مطلب ویورز اور جو ڈاکیومنٹریز اور یہ سب بنی ہے. اب یہ بہت ایگزیجریٹڈ مجھے لگتا ہے، تو آپ اس کو 10 لاکھ کر دیں لیکن پھر بھی کافی ہوتا ہے. لیکن وہ تو آؤٹ ریچ ہوگی نا، ان کی جو رپورٹس بنائی ہوں گی انہوں نے. جرنلسٹ کو ہم لوگوں نے بات 430 جرنلسٹ 430 رائٹ. اس میں ریلیجس ایڈیٹرس بھی ہیں، ریلیجس جو ان کے رسالے ہیں ان کے ایڈیٹرس کو بھی ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں، اینڈ مین اسٹریم کو بھی ہم بٹھاتے ہیں. چلیں میڈیا کا کیا، ان کو میڈیا کیا سکھاتے ہیں یہ پوچھتے ہیں ان سے بریک کے بعد. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جی کہ آپ نے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم یہ جو ڈیموکریسی کے حوالے سے اور میڈیا کے حوالے سے اظہر حسین صاحب اور ان کی NGO پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور اس کے بارے میں کمنٹس بھی دینے ہیں. تو نیکسٹ سیگمنٹ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.